الحمدللہ، اس سے پہلے میاں بیوی ملنے کا اسلامی طریقہ آپ پہلے پارٹوں میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آج تقریباً چھٹا پارٹ ہے تقریباً۔ اسلام میں ہر چیز اعتدال کے ساتھ پسند فرمائی ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ رہیں ہر کام میں ہم، نہ بہت اونچے نہ بہت نیچے، برابر۔ اب میاں بیوی کے ملنے میں کیا اعتدال ہے؟ اس میں حکماء کی الگ الگ رائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مرد عورت ننگی تصویروں کو دیکھ کر یا فلم دیکھ کر تیار ہو رہے ہیں، یعنی خواہش جاگ رہی ہے، تو وہ اپنی خواہش نہیں جاگ رہی ان کی، اور ایسی خواہش سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بعض نوجوان اس لیے دیکھتے ہیں فلم کہ ہماری خواہش جاگے۔ یاد رکھیں، اگر ایسے خواہش جگا کر صحبت کی ہے بیوی سے تو پھر کمزوری آئے گی اور صورت انزال کی بیماری لگ جائے گی۔ یہ کمزوری آتی ہے ایسے کام کرنے سے۔ حقیقی خواہش کیا ہے انسان کی؟ حقیقی خواہش یہ ہے خود بخود ایک دل کر اپنی بیوی کو دیکھ کر صحبت کرنی چاہیے، اور بہترین صحبت یہ بتلائی گئی ہے کہ آدمی کا دل کر رہا ہے، نہ کوئی گندی تصویریں دیکھی اس نے، نہ کوئی فلم دیکھی اس نے، بس خود بخود آدمی کا دل کر رہا ہے اور بیوی کا بھی دل کر رہا ہے، یہ نشاط دے گی، یہ اچھی صحبت رہے گی، یہ اس سے مزہ بھی اچھا آئے گا، سکون دلائے گی۔ اس کے علاوہ ہم گولی کھا کر یا اور زہریلی دوا کھا کر صحبت کریں، یہ پھر سکون کا سبب نہیں بنتی۔ صحبت ہو جائے گی، سکون کا سبب نہیں بنے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو بڑھانے کے چکر میں، خواہش کو زیادہ کرنے کے چکر میں انگریزی دوا ہرگز 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 نہ کھائے، بلکہ کوئی بھی دوا نہ کھائے۔ پھر خواہش کیسے بڑھائے؟ اگر بڑھانا بھی چاہے کوئی کمزور ہے تو اس کے لیے بہترین بات یہ ہے وہ غذا اچھی کر لے، اپنی کھانا پینا اچھا کر لے اپنا۔ یعنی پچھلے پارٹوں میں گزر چکی ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی نے انڈے کے کھانے کا بھی حکم فرمایا تھا ایک شخص کو، انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، یعنی۔ اور ایک یہ بات ہے کہ جب صحبت کرنے کے بعد بہتر بات ہے کہ غسل کر لے، اس سے خواہش واپس آ جاتی ہے، ورنہ وضو کر لے۔ اگر 2 مرتبہ صحبت کرنی ہو تو بیچ میں وضو کرنا لازمی ضروری ہے، کیونکہ وضو کرنے سے خواہش لوٹ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کوئی میٹھی چیز کا حکم ہے، کوئی میٹھی چیز کھاویں، خواہش میں کمی نہیں آتی، کوئی بھی میٹھی چیز کھا لے میں، اگر کچھ بھی نہ ملے تو گڑ ہی کھا لے میں، کچھ نہ ملے تو گڑ ہی کھا لے میں۔ لہٰذا بات یہ تھی کہ کوئی نسخہ دوائی نہ کھائیں، اس کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ بعض حکیموں سے دوائی وہ بناتے ہیں، دیسی دوائی کے نام سے وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور میں بھنگ وغیرہ اور افیون وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ان میں ڈال دیتے ہیں، وقتی طور پر خواہش جاگتی ہے لیکن بعد میں نقصان ہوتا ہے، بعد میں نقصان ہی نقصان ہے۔ لہٰذا ایسی دواؤں سے بالکل احتیاط برتیں،
اور خواہش تو کم ہم خود ہی کر رہے ہیں. جینتی، ماما، گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، شراب، بیئر، یہ سب خواہش کم کرنے کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑھتی ہے، وقتی طور پر بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرتی کم ہے خواہش. بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ نمک کھا رہے ہیں نا، آج سب نمک کھا رہے ہیں، تھیلی والا نمک. یہ پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں، کون کون سے تھیلی کا نمک پسایا آتا ہے بازاروں سے، اس کو کھا رہے ہیں. اس سے بھی یہ بھی بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے. 84 بیماری لکھی ہیں اس میں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 84 بیماری لکھی ہیں اس نمک میں. پھر کون سا نمک کھائیں؟ وہ موٹا والا نمک کھائیں جو ہمارے پہلے بزرگ کھایا کرتے تھے. آج سے 50 60 70 100 سال پہلے لوگ کھایا کرتے جس نمک کو، وہ نمک کھائیں. اس میں 100 شفا لکھی ہیں، 100 فائدے لکھے ہیں. بہت ساری بیماریاں اس نمک میں جس کو ہم کھا رہے ہیں، لیکن ایک بیماری یہ ہے کہ نامرد بناتا ہے. اور عورتوں کے اندر سفید پانی کا جو روگ ہے، بہت ساری وجہ ہیں اس مرض کے لگنے کی. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نمک ہے. 84 بیماری ہیں اس میں، اور اس میں 100 فائدے ہیں اس موٹے نمک میں. وہ نمک کھائیں. کتنی باتیں تو کتنی غذائیں تو ایسی ہیں جو ہماری انجان کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا پھر سستی کی وجہ سے ہم گندی غذاؤں کو کھا رہے ہیں. سستی کی وجہ سے پچھلے گزر بھی چکا ہے، پیچھے ہم عرض بھی کر چکے ہیں. زیادہ لال مرچ، کھٹائی، یہ سب مرد کی خواہش کو کم کرتے ہیں. لال مرچ بھی زیادہ کھانا یہ بھی خواہش کو کم کرتا ہے. دیسی چیزیں کھاویں جتنی ہو سکے، دیسی چیزیں کھاویں. اب بات یہ رہ گئی کہ وقفہ کتنا ہونا چاہیے. یعنی ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد، ایک مرتبہ بیوی سے ملنے کے بعد پھر کتنا وقفہ ہونا چاہیے. دیکھو، ہر آدمی، ہر مرد عورت کی الگ الگ خواہش ہوتی ہے. سب ایک جیسے نہیں رہتے خواہش میں. کسی مرد عورت کی تو زیادہ رہتی ہے خواہش، کسی مرد عورت کی کم رہتی ہے. گرم علاقے میں اس میں بڑا اثر پڑتا ہے. جیسے گرم علاقہ ہے، آب و ہوا ہے اور غذائیں ہیں، اس اثر پڑتا ہے. گرم علاقے میں خواہش زیادہ رہتی ہے کچھ، ٹھنڈے علاقے کے مقابلے میں. ٹھنڈے علاقے کے مقابلے میں گرم علاقے میں خواہش زیادہ رہتی ہے. بہرحال ایک اہم بات ہے، ہم اپنے غذاؤں پر دھیان دیں، دواؤں پر دھیان نہ دیں. حضرت سعید الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 4 روز میں 1-2 بار مجامت کر لینا چاہیے. یعنی 1-2 بار صحبت کر لینی چاہیے. اچھا، زیادہ صحبت کرنے سے صورت انزال کا مرض لگ جاتا ہے، یعنی پانی پتلا ہو جاتا ہے، جلدی نکل جاتا ہے. اور ہمیشہ مرد اور بیوی، میاں بیوی کا ایک ساتھ سونے سے، یعنی ایک ساتھ بدن لگنے سے، اس سے بھی خواہش کم ہوتی ہے. ہمیشہ اگر ایسے سوئیں تو اس سے بھی خواہش کم ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کم صحبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اتنی کم کر دیں کہ اپنی بیوی کی خواہش پوری نہ کر سکیں. یاد رکھیں، اس کو ضروری ہے، بیوی کو کی خواہش پوری کرنی لازمی ہے، اس کا خیال رکھیں. یوں لکھا ہے، اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہوئی تو پھر عورت کو اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور عورت مرد سے، اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے. مرد اس کا برا لگنے لگتا ہے. اور اگر دوسری جگہ وہ نگاہ پھیرے تو پھر گناہ میں ہم بھی شریک ہیں کہ ہم نے اس کی خواہش پوری نہ کی. خواہش میں اضافہ کرنے کے لیے شہد اور دودھ دونوں کو ایک ساتھ استعمال کر لیں. بلکہ پیچھے ایک ویڈیو میں یہ عرض کر چکے ہیں
کہ اللہ کے نبی کو کن کن چیزوں کو ایک ساتھ کھانا پسند تھا اور پھر ان میں حکمت بھی کیا تھی۔ گاجر کا حلوہ، انڈے کا حلوہ، کلونجی، زیتون کا تیل کھانا اور مالش کرنا، یہ سب خواہش کے بڑھوتری کرنے کے لیے مفید ہیں۔ بس اس میں ویڈیو میں اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اور کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں، ہر کام میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسی دکھ کی بات ہے، ہم صرف یوں سوچتے ہیں کہ اسلام میں تو جی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، حج کر لیتے ہیں۔ اسلام نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی جو انسان کی ضرورت ہو اور اس کا طریقہ نہ بتلا دیا ہو۔ یاد رکھیں، اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ انسان کو نقصان دیتا ہے دنیا اور مرنے کے بعد۔ اور اسلام میں جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں، اللہ کے نبی نے تو آخرت کی رغبت دلائی ہے کہ یہ میرے طریقہ اختیار کرو گے، آخرت میں یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ لیکن کوئی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں ہے جس میں دنیا کا نقد نفع نہ ہو۔ ایک بات پکی ذہن میں بٹھا لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی طریقہ، کوئی پسندیدہ چیز ایسی نہیں جس میں دنیا کا نقد نفع نہ ہو، دنیا کا نقد نفع نہ ہو۔ کوئی سنت ایسی نہیں ہے، کوئی طریقہ ایسی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آگے ہم اور کچھ ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔